سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ کیا واقعی کمیشن کا معاملہ ہے یا حامد صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا بھی کہا جا رہا تھا، ایک ٹویٹ کیا گیا تھا بانی کی جانب سے کہ ان کے گھر پر حملہ کیا، چھاپا مارا گیا، وجہ یہی ہے یا پس پردہ کچھ اور چل رہا ہے؟ دیکھیں، بڑی وجہ تو وہی ہے جس کا ہم گزشتہ ہفتے بھی یہاں پر اظہار کرتے رہے۔ اصل جو ایشو ہے وہ جوڈیشل کمیشن ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پہ، اور میں آپ کے پروگرام میں مسلسل یہ کہتا رہا کہ جوڈیشل کمیشن پہ حکومت نہیں مانے گی۔ آپ دیکھیں کہ حکومت نے اس بات کا اظہار بھی کیا، لیکن یہ جو بڑے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں یہ اجلت میں نہیں ہوتے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ توپ کا لائسنس مانگے تو آپ کو پسٹل کا ملتا ہے، اور سیاسی مذاکرات میں تو بڑی دیر لگتی ہے، اور یہ کوئی چھوٹے معاملات نہیں ہیں۔ ایک عرصے کے بعد یہ سیاسی ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اور بات یہ کہ جب انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کی تھی تو 2 میٹنگز میں تو یہ بھی لکھ کے نہیں لے کے آئے، تیسری میٹنگ میں انہوں نے آ کے باضابطہ کہا، اور ان سے وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ایک بڑے ایشو پہ، اور وہ ایشو سیاسی ایشو نہیں ہے، وہ ریاستی ایشو ہے، تو اس ایشو پہ یہ فوری طور پہ ان کو جواب دیں گے۔ تو میرا نہیں خیال تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اس پہ ان کی اپنی ریزرویشن ہے، اور حکومت ریاست کا کیس لڑتی نظر آ رہی ہے جن کے ساتھ یہ پس پردہ جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کے جواب سے پہلے انہوں نے جواب دے دیا، اتنی جلدی کیا تھی؟ کیا انہیں پہلے پتا تھا؟ ان کی بڑی وجہ اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو وہ وجہ ہے جیل کے اندر۔ اچھا، اس لیے کہ وہ ان کا ایک بڑا پلس یہ ہے کہ وہ نیوز کریٹ کرنا جانتے ہیں۔ دیکھیں، آج پاکستان کے تمام اخبارات کی لیڈ ہے کہ جی مذاکرات سے انکار کر دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی انکار ہوا ہے، اس لیے کہ وہی بیرسٹر گوہر، دیکھیں سیاسی میچورٹی بھی ایک نام ہوتا ہے، کہ وہی بیرسٹر گوہر جو جیل سے باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی بانی نے کہہ دیا کہ یہ ختم کر دو، وہی بیرسٹر گوہر آج چلتے چلتے کہہ رہے ہیں کہ یہ شرائط موجود ہے۔ اور میں آپ کو جو بات آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جنید اکبر خان جو پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو تائید ان کی کس نے کی ہے؟ طارق فضل چودھری نے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین کی تائید سے وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنے ہیں، تو ایوان کے اندر ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اعلان کرنے کے باوجود یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ اگر فرنٹ سے ٹوٹا ہے تو بیک سے تو نہیں ٹوٹے گا، بیک سے تو وہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل توقعات انہیں بیک سے ہے، اس لیے کہ ان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی قوتوں سے ڈائیلاگ نہیں ہے، وہ ہمیشہ پس پردہ ڈائیلاگ کے حامی ہیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور پہ سیاسی ایجنڈے پر بات چیت نہیں ہوگی، سیاسی ایجنڈے کے لیے آپ کو فرنٹ ڈور پہ بات کرنی پڑے گی۔ بات یہی ہے، وہ درست کہہ رہے ہیں، وہ سیاسی کارکن ہے، اسے جیلیں، وہ خود عمران خان صاحب کے دور میں جس جیل میں وہ رہے ہیں وہ میرے پاس ریٹن موجود ہے کہ وہ بیچارہ فرش پہ سوتا رہا ہے۔ سیاسی کارکن پھر بھی میچور ہوتا ہے، اور رانا ثناء اللہ خان کے بارے میں پہلے بھی یہاں پر مسلسل کہہ چکا ہوں کہ وہ سیاسی سوچ اور اپروچ کا حامل شخص ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عمران خان پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے، تحریک انصاف سے ہم مذاکرات کریں گے۔ اس جیسچر کا جواب اگر آپ یہ دیں گے کہ آپ اندر بیٹھ کے کچھ اور کہتے ہیں، یہ تو سیم وہی بات ہو گئی جو 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے کی، کہ 26ویں آئینی ترمیم کے 10 اجلاسوں میں یہ شرکت کر رہے تھے، تجاویز دے رہے تھے، واپس لے رہے تھے۔ ایک آرڈر آیا، باہر آ کے کہا کہ جی ہم اجلاسوں میں تو شریک ہوتے رہے ہیں لیکن ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ دیکھیں، یہ پارلیمانی روایات میں ووٹ نہ دینے کا عمل بھی پارلیمانی روایت ہوتی ہے، اور بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ ان کے ساتھ تھے۔ اب بھی یہ سلسلہ میں نہیں سمجھتا ٹوٹا۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بحال ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے یہ بحال ہوگا، اور یہ میں نے آپ کو 28 جنوری کا جو چوتھا دور ہے اس میں پی ٹی آئی بیٹھے گی۔ چیئرمین پہ پی ٹی آئی کی بندے کی نامزدگی میں تائید کنندہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہونا بہت بڑا پوزیٹیو جیسچر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور 28 جنوری کو جو مذاکرات کا چوتھا دور ہوگا اس میں پی ٹی آئی ہو سکتا ہے کہ اسی میں پی ٹی آئی آ جائے، اسی میں شرکت۔ آپ کی یہ خبر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی میری اسیسمنٹ ہے، میں اسپیکر صاحب سے بھی بات کر چکا ہوں، اسپیکر صاحب کے ان کے ساتھ رابطے قائم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ 28 تاریخ میں آ جائیں، اور خود بیرسٹر گوہر اس بارے میں آج لچک کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امکانات روشن ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہوا، اور اجلاس میں ایک بار پھر حکومت سے گلے شکوے کیے گئے، کمیٹیاں تحلیل بھی کرنے کا اعلان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی باتیں جو پہلے بلاول بھی کہتے تھے کہ ہمیں عزت نہیں دی جاتی، اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ آخر معاملہ ہے کیا، اور کیا واقعتاً کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت خطرے میں ہے؟ سلمان صاحب، یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ گیند جو ہے وہ سیف زون میں ہے،
انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری جو ہے حتمی فیصلہ کریں گے اور پیپلز پارٹی کے حتمی فیصلے ہمیشہ پریزیڈنٹ زرداری ہی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران بھی بلاول بھٹو زرداری روز فائر مارتے تھے اور میں آپ کو کہتا تھا کیا کہتا تھا کہ جی آصف زرداری صاحب صدر ہوں گے اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. ٹھیک ہے, 8 فروری سے پہلے کی باتیں ہیں. تو یہ ایک ایسا بندوبست ہے جو ان کی مرضی سے نہیں قائم ہوا, یہ جو جیسے بھی قائم ہوا سب کو پتہ ہے. اب بات یہ کہ اصل بات یہ ہے جس کا وہ اظہار نہیں کر رہا ہے, یہ شہباز شریف صاحب سے ان کے تحفظات نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو آج ایک ایسا فیصلہ کر دیا, وہ پروفیسر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کہ ہائی پاورڈ کمیشن جو ہے جو گریڈ 21 سے 22 میں جو پروموشنز ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب اسے چیئر کرتے ہیں, لیکن انہوں نے آج 2 سیاستدان اس میں انڈکٹ کیے ہیں. ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں. اصل مسئلہ ان کی پنجاب میں سپیس کا ہے, اور میں حیران ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سپیس مانگتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کی سپیس بنتی ہے ان کے سیاسی رول کی وجہ سے, وہ لوگوں کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں. میں انہیں بتاتا ہوں, لیکن آپ نے ہمیشہ کہا کہ پنجاب میں مسئلہ ہے, تو پنجاب میں ان کے تحفظات کس نے دور کرنے ہیں؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں, پنجاب حکومت کو کوئی خطرہ نہیں, پیپلز پارٹی ہو یا نہ ہو. اچھا, تو ہماری مریم نواز صاحبہ جو چیز یہ مانگ رہے ہیں ان سے کہ جی ہمیں جنوبی پنجاب کے اضلاع میں اختیار ملنا چاہیے انتظامی تبادلوں تقرریوں کا, یہ اختیار تو انہوں نے اپنے صوبائی وزراء کو بھی نہیں دیا ہوا. ان کے اراکین اسمبلی کی تحفظات بھی ہیں, وہ ہر جہاں جس ڈسٹرکٹ میں جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں ہوگا, یہ میرٹ پہ ہوں گے, یہ میرٹ کے نام پہ سب کچھ ہوگا. پنجاب سے جتنی شکایات ہیں ان کی, اس کا اظہار وہ وفاق میں کر رہے ہیں, تو وفاق کیا کر سکتی ہے اس میں؟ اور شہباز شریف صاحب کا کچھ بھی کہہ لیں, شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کی حکومت بھی چلا کے دکھائی ہے, یہ بھی چلا کے دکھائی ہے. بڑے آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کی ہر اہم میٹنگ میں پیپلز پارٹی کے ذمہ داران بیٹھے نظر آتے ہیں. آج گورنر صاحب کا بیان ہے کہ ہماری سیاسی ساکھ کو تو سب سے زیادہ پنجاب میں نقصان پہنچا ہے. تو میں انہیں تجویز دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی, دیکھیں یہ جب حکومت سازی ہوئی ہے تو یہ دوسری اور تیسری پارٹی نے مل کے بنائی تھی, پہلی پارٹی نے نہیں. تو یہ تیسری بڑی پارٹی ہے. تو آپ پیپلز پارٹی کی جو روایات یہ ہیں کہ وہ اپنے عوام کے مسائل, عوام کی آواز بنے. یہ کاشتکاروں نے احتجاج کی بات کی ہے, ذرا ان کے ساتھ شامل ہو. تو بات ہے یہ کام تو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ سیاسی سپیس مانگنے سے نہیں ملتی, یہ کوئی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کی پلیٹ میں رکھ دیں گے. سیاسی سپیس آپ کو سیاسی سٹرگل کے نام پہ ملے گی. اگر آپ جنوبی پنجاب کے اضلاع کا اختیار مانگتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ نے وہ کوئی نہیں دینا. میں آپ کے پروگرام میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں, یہ اختیار تو انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی کو نہیں دیا, تو آپ کو صاف جواب دے رہے انہیں کہ کوئی امید نہ رکھی جائے.